تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ شریف جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نصیب کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں پیسے والے لوگ نہیں جاتے، وہاں نصیب والے لوگ جاتے ہیں، ورنہ لوگوں کے پاس کروڑوں سے پیسے ہیں لیکن بلاوا نہیں آ رہا، کیسے جائیں گے؟ اگر کوئی کہتا ہے نہیں بھائی میں پیسوں سے جا سکتا ہوں، میرے پاس تو بہت دولت ہے، تو پھر بنوا لے اپنا ٹکٹ، لے لے وہاں کا ویزا اور پھر جا کے دیکھ لے۔ بڑے بڑے لوگ پیسے والے ٹکٹ بنواتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، لیکن عین ٹائم پر ان کا ایسا کچھ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ رہ جاتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے، بہت پیسے والے پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری سے سرفراز فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک بہت غریب انسان تھا، بہت زیادہ غریب تھا، تمنا یہی کرتا تھا کہ مدینہ شریف جائیں گے، مدینہ جائیں گے۔ اس کی تمنا یہی تھی کہ مدینہ شریف جائیں گے، مدینے والے آقا پر درود پڑھیں گے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حضور پر درود و سلام پیش کریں گے۔ یہی اس کی تمنا تھی، آرزو تھی، لیکن غریب تھا۔ غریب انسان سوچتا ہے کہ یار مدینے کیسے جائیں گے، لیکن پتہ بھی نہیں چلتا، بلاوا آ جاتا ہے اور ایک غریب انسان مدینے چلا جاتا ہے۔ تو یہ مت سوچا کریں، نا امید نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آتا ہے تو ایسا نوازتا ہے، ایسا عطا فرماتا ہے کہ ہم غریبوں کے دامن چھوٹے پڑ جاتے ہیں، لوگوں کے دامن چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمانے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہماری آمدنی 250-500 روپے ہے، تو ہم روز جو کماتے ہیں وہی کھا لیتے ہیں، تو ہمیں کیسے جانا نصیب ہوگا؟ لیکن نہیں یار، نہ جانے کہاں سے کون سا کیا سبب بن جاتا ہے اور ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی تیرا تو بلاوا آ گیا ہے، تو مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ وہ شخص تھا، غریب تھا، غربت زدہ تھا، 250-300 روپیہ کماتا تھا، فیملی تھی، پریوار تھا، انہی سب پر وہ پیسے اپنے خرچ کر دیتا تھا، پریوار بھی چلانا تھا، لیکن آرزو یہ تھی مدینہ دیکھیں گے، آرزو یہ تھی کہ ایک دن مدینے جائیں گے، ایک دن مدینے والے ضرور بلوائیں گے اور مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی۔ تو ایک دن بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے پروردگار عالم، ہم بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی حضور کا روضہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی حضور کے در پہ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی حضور کے روضے کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، ہم بھی درود و سلام پڑھنا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں اے پروردگار، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم مدینے کا ٹکٹ لے لیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم مدینے چلے جائیں، یا اللہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ ہمیں بھی مدینہ دیکھنے کو مل جائے، ہمیں بھی حضور کا شہر، حضور کا روضہ دیکھنے کو مل جائے۔ یہی تمنا کر رہا تھا، یہی آرزو کر رہا تھا، آنسو ٹپک رہے تھے، وہ آنسو باتیں کر رہے تھے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسا نئے محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ یہی آرزو تھی، یہی تمنا تھی کہ مدینہ شریف جائیں۔ بچوں نے کہا ابا ایک اگر مشورہ دیں تو مانیں گے آپ؟ باپ نے کہا بیٹے بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ کہا ابا ہم 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور آپ 300 روپیہ 250 روپیہ کماتے ہیں، وہ گھر میں ہی سب خرچ ہو جاتے ہیں، گھر کا خرچ ہی نہیں چل پاتا ہے ان سے۔ ابا اگر مدینے جانا چاہتے ہیں تو ہم 1 ٹائم بھی کھا لیں گے، 1 ٹائم بھوکے رہ لیں گے، 1 ٹائم کھانا کھائیں گے۔ ابا آپ پیسے جوڑنا شروع کر دو، آپ کی اولاد اتنی بھی بیکار نہیں ہے، اتنی بھی بری نہیں ہے کہ 1 ٹائم بھوکی نہ رہ سکے، 1 ٹائم کھانا کھاتے اور 1 ٹائم کا جو پیسہ بچتا اسے جوڑتے رہتے۔ تقریباً انہوں نے کئی دنوں تک ایسا ہی یہ ماحول رکھا اور پیسے جوڑتے رہے۔ ایک دن کیا دیکھا،
کہ محلے میں محفل میلاد شریف سجی تھی، حضور کا ذکر تھا، حضور کی مجلس تھی۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے پرچیاں بھی ڈالی تھیں کہ ٹکٹ آج ملے گا عمرے کا، جس کا نام آ جائے گا اس کو بھیجا جائے گا۔ محفل ہوئی، محفل ختم ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد وہ پرچی ڈالی گئی، وہ قرعہ ڈالا گیا کہ جس کا نام آ جائے گا اسے مدینہ شریف کا ٹکٹ مل جائے گا، اسے مدینہ شریف بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جو یہاں موجود ہوگا اسی کو ٹکٹ دیا جائے گا، جو یہاں موجود ہوگا اسی کا نام لکھا جائے گا، جو موجود نہیں ہوگا اس کی پرچی نکال دی جائے گی، اس کی جگہ پر پھر دوسرے کی پرچی کھولی جائے گی۔ یہ بھی اسی بزم میں موجود تھا، یہ بھی اسی مجلس میں موجود تھا۔ پرچی جب کھولی گئی تو نام کسی اور کا نہیں بلکہ اس کی بیوی کا نکلا۔ جب یہ سنا کہ بیوی کا نام عمرے کے لیے نکل آیا، مدینہ شریف جانے کے لیے نکل آیا، تو فوراً آنکھ میں آنسو آ گئے اور دوڑتا ہوا ممبر کے قریب گیا۔ کہا یہ جو نام نکلا ہے یہ میری بیوی ہے۔ کہا یہاں آئی ہے، موجود ہے؟ کہا نہیں یہاں نہیں ہے۔ لیکن نہیں یہ سائیکل میری کھڑی ہے، میں ابھی جاتا ہوں بیوی کو اٹھا کے لاتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں چل تیرا نام نکلا ہے اور تجھے مدینہ شریف جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، اگر وہ یہاں موجود ہوتی تو اس کو ہم یہ ٹکٹ دے دیتے، اگر وہ یہاں موجود ہوتی تو ہم اس کو ٹکٹ دے دیتے، لیکن اب یہ ٹکٹ اسے نہیں ملے گا۔ اس نے کہا خدا کے لیے ظلم مت کرو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ بڑی تمنا کی تھی، بڑی آرزو کی تھی، بڑی مدتوں کے بعد آج عمرے کا ٹکٹ نکلا، مدینے شریف کی حاضری ہوگی، میری بیوی کا ٹکٹ نکل آیا۔ آپ ایسا ظلم نہ کرو، یہ ٹکٹ میری بیوی کا ہے، میری بیوی کا حق ہے، میری بیوی کو ہی ملنا چاہیے، کسی اور کو مت دو، میں ابھی جاتا ہوں اپنی بیوی کو لاتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے ایک نہ مانی، کہا نہیں یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کو نہیں ٹکٹ ملے گا، یہ پرچی اب تمہاری نہیں ہے، یہ پرچی اب تمہیں نہیں ملے گی، اب تمہاری بیوی کا ٹکٹ کینسل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے دل میں حضور کو یاد کیا، یا رسول اللہ اگر میری محبت سچی ہے، اگر میری محبت سچی ہے، اگر میں نے دل سے آپ کو چاہا ہے، اگر میں نے دل سے آپ سے محبت کی ہے، یا رسول اللہ مدینہ شریف بلا لیجئے، اگر میں نے دل سے آپ سے محبت کی ہے تو حضور کرم فرمائیے۔ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تو کیا ہوا، آپ تو سب کے دلوں کی صدائیں سنتے ہیں، آپ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدائیں سنتے ہیں، آپ کو جو دل سے پکارتا ہے آپ اس کی آہیں سمجھتے ہیں۔ یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ ادھر یہ دل میں حضور کو یاد کر رہا تھا، ادھر ان لوگوں نے دوسری پرچی اٹھائی۔ جب دوسری پرچی اٹھائی، قسم خدا کی کسی اور کی نہیں، پہلے اس کی بیوی کی نکلی تھی، اب اس کی پرچی نکلی ہے۔ سبحان اللہ! اس نے جب اپنی پرچی دیکھی تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ لوگ کہنے لگے میاں تم نے کیا کیا ہے؟